حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قاصد روم کے دربار میں شاہ روم کے پاس بھیجا، تو وہ قاصد جب گیا وہاں پہ اپنا پیغام وغیرہ دینے کے بعد وہ ٹہل رہا تھا، تو اس کو تلاوت قرآن پاک کی آواز آئی، تو قریب ہوا تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک کمرے میں ایک بندہ ہے، وہ چکی پیس رہا ہے اور ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو سلام کیا، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ اس نے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگا کہ شاہ روم میں سلام کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ شاہ روم میں تلاوت کیسی؟ تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تو اس نے مجھے اسلام چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، لیکن میں نے اسلام نہیں چھوڑا تو اس نے میری دونوں آنکھیں نکال دی ہیں اور مجھے چکی پیسنے پہ لگا دیا ہے۔ تو وہ چلے گئے واپس، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو رپورٹ دی اور پھر ساتھ اس چکی پیسنے والے مسلمان کا قصہ بھی بتایا۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ کوئی احتجاجی بیان جاری نہیں کیا، کوئی خاموشی نہیں اختیار کی اس پہ ظلم پہ، بلکہ فوراً ایک خط لکھا اور اس شاہ روم کے نام، اور اسے کہا کہ اس مسلمان کو میرا رکا پہنچنے تک اور میرا یہ جو لیٹر ہے پہنچے گا، فوری طور پہ اس کو آپ نے رہا کر دینا ہے، اگر نہ کیا تو میں ایسا لشکر جرار بھیجوں گا جس کا پہلا بندہ روم میں ہوگا اور آخری بندہ یہاں پہ میرے پاس ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مسلمان بادشاہوں کی سائیکالوجی ہوتی تھی، مسلمان جو خلفاء تھے ان کی یہ سائیکالوجی تھی۔ آج چند لاکھ جو لوگ ہیں وہ آج مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں اور ان پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور بمبارمنٹ کی جا رہی ہے، اور دنیا میں ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے، مسلمان غیروں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ وجہ یہ صرف یہ ہے کہ ہم امت نہیں رہے۔ ہم حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان پریشان ہو جائے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں گئے تھے تو ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے 1500 صحابہ سے موت پہ بیعت لی تھی، اور پھر آپ نے فرمایا نحن الامہ، یعنی ہم ایک امت ہیں۔ تو آج مسئلہ صرف یہ ہے کہ مسلمان سارے کے سارے جو ہیں وہ آج ہر کوئی کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سعودی ہوں، کوئی کہتا ہے میں اماراتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں، یعنی ملک کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، امت کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے نا سارے باطل والے، وہ باطل والے الکفر ملت واحدہ، جو باطل والے ہیں وہ سارے کے سارے ملت واحدہ ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اور اس لیے ہو رہا ہے سارا کچھ کہ ہر بندہ ہم میں سے، اور سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے کہ ہمارا ملک بچا رہے، ہمارا جو نظام ہے وہ چلتا رہے، اس میں ڈسٹربنس نہ ہے۔ مسلمان جو ہے وہ بے شک حقیقت میں جانتے ہیں باڑ میں جائیں۔ تو یہ جب تک امت کے اندر سے امت پنے کا وہ جو ہے نا کنسیپٹ مضبوط نہیں ہوگا، اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، ہم نے یعنی ایک حجاج بن یوسف نے ایک عورت کی پکار پہ ہندوستان میں لشکر بھیج دیا تھا، اور وہی لشکر یہاں پہ برِ صغیر میں اسلام کا ذریعہ بنا تھا۔ تو اس لیے یہ بہت فکر والی بات ہے کہ آج امت والا کنسیپٹ ہمارے اندر سے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے آج امت ساری دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہے، اور یہ نہ ہمارے بڑے سوچتے ہیں، نہ میں نے اصل امت سوچ رہی ہے۔